بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی جانب سے اس لاک ڈاؤن میں بھی آپ کے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا ہے۔ یقیناً یہ خوشائند پہل ہے۔ عزیز طلباء، میں آپ کو تقریباً پچھلے 1 مہینے سے فقہ میں قدوری پڑھا رہا ہوں اور آپ کا نصاب کتاب البیوع سے ہے، اور کل میں نے آپ کو گزشتہ کل کتاب النکاح سے متعلق چند مسائل کو پڑھایا تھا۔ آج اسی سے آگے کتاب النکاح سے ہی متعلق کچھ دوسرے مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ کل بھی یہ بات آئی تھی ضمناً کہ کن کن رشتوں سے یعنی کن کن لوگوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی محرمات کا تذکرہ ہوا تھا کچھ رشتوں کا۔ آج اسی کے آگے بات ہوگی کہ اور کون کون سے رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو عزیز طلبہ، خود صاحب کتاب کی عبارت دیکھیے اور اس سے ہی بات واضح ہو جائے گی۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں وَلَا بِإِمْرَأَةِ أَبِيهِ وَلَا أَجْدَادِهِ، اور نہ اپنی باپ کی بیوی سے اور نہ اپنی دادا کی بیوی سے۔ باپ کی بیوی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ سوتیلی ماں ہو۔ سوتیلی ماں سے بھی کیا ہے؟ نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح کریں کہ اپنی دادی یا سوتیلی دادی ہو، ان تمام رشتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جس عورت سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ہے ان سے تمہارا نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا بِإِمْرَأَةِ ابْنِهِ وَلَا بَنِي أَوْلَادِهِ، کریں اور نہ اپنے بیٹے کی بیوی اور نہ پوتوں کی بیوی سے۔ یعنی جانتے ہی ہیں عزیز طلبہ کہ اپنے بہو سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح اپنے پوتوں کے بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے اس کے طلاق دینے کے بعد۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اس آیت سے ان تمام رشتوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور نہ اپنے رضاعی ماں سے اور نہ اپنی رضاعی بہن سے، یعنی جس سے آپ پیدا تو نہیں ہوئے ہیں، البتہ آپ کا رشتہ ان سے دودھ کا رشتہ ہے، یعنی مدت رضاعت میں آپ کو کسی عورت نے دودھ پلایا تو آپ کے لیے وہ عورت آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی بیٹی، یعنی یہ سمجھیے عزیز طلبہ ضابطہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک چھاتی پر جتنے بھی بچے جمع ہوں ان تمام کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ تمام کے تمام آپس میں محرمات کہلائیں گے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کریں وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِنِكَاحٍ وَلَا بِالْيَمِينِ وَطْءً، اسی طرح کریں کہ 2 بہنوں کا ایک نکاح کی صورت میں اور نہ ان کی یمین کی شکل میں جمع کرنا درست ہے، یعنی بیک وقت آپ کسی 2 بہن کو بیک وقت نکاح میں جمع کر لیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اس شکل کے اندر ہے جب آپ ایک کو طلاق دے کر مستقل طور پر جدا کر دے ہوں پھر اس کے بعد اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، البتہ بیک وقت 2 بہن کو نکاح میں جمع کرنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح پہلے زمانہ میں ہوتا تھا نکاح باندی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا تھا تو باندی کی شکل میں بھی آپ چاہیں کہ 2 باندی یا دونوں آپس میں بہن ہو اس کو بھی آپ جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَلَا ابْنَةِ أُخْتِهَا وَلَا ابْنَةِ أَخِيهَا، اور نہ جمع کرے عورت کو اور اس کی پھوپھی کو یا خالہ کو اور نہ اس کی بھانجی کو اور نہ اس کی بھتیجی کو۔ اسی پر تفریح ہے کہ جہاں 2 بہن کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ایسے آدمی کو ایسے رشتہ دار کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا ہے جو وہ عورت کے لیے حرام ہو۔ یعنی آپ کسی ایک لڑکی سے شادی کیے تو شادی کیے ہوئے آپ کے نکاح میں وہ ہے، جس کے نکاح میں رہتے ہوئے آپ اس کی پھوپھی سے شادی کر لیں یا اس کی خالہ سے شادی کر لیں، اس طرح کے رشتوں کو جمع کرنا بیک وقت یعنی خالہ کو آپس میں جمع کرنا یہ درست نہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک ضابطہ بتلایا، بہت ہی اچھا ضابطہ ہے کہ آپ کیسے سمجھیں کس کو نکاح میں جمع کرنا درست ہے نہیں درست ہے۔ تو صاحب کتاب نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک کو آپ مرد فرض کر لیجئے اور ایک کو عورت فرض کر لیجئے، اور فرض کرنے کے بعد دیکھیے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح درست ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بھتیجی ہے اور ایک اس کی پھوپھی ہوئی، تو آپ مثال کے طور پر بھتیجی کو آپ مرد فرض کر لیجئے تو وہ کیا بھتیجا ہوگا، اور ایک طرف کیا ہے پھوپھی ہے،
تو کیا بھتیجا کا نکاح اس کی پھوپھی سے، اس کی اپنی پھوپھی سے درست ہے؟ نہیں درست ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے ایک ضابطہ بتلایا، ایک تھرمامیٹر بتلایا کہ آپ کیسے سمجھیں گے کہ دو عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا ہے کہ نہیں، دو کون سی عورتیں ہوں گی جس کو بیک وقت نکاح میں جمع کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں ایک ضابطہ بتلایا۔ ولا موبائل امراتین، اور نہ جمع کرے ایسی دو عورتوں کو اگر ان دونوں میں سے ایک مرد ہوتی تو جائز نہ ہوتا یہ کہ دوسرے سے نکاح کرنا۔ یہی جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کریں ولا باس بان یجمع بین امرات و ابنۃ زوج کان لها من قبل، اور کوئی حرج نہیں ہے جمع کرنے میں عورت اور اس کے پہلے شوہر کی بیٹی کو۔ اس کے پہلے شوہر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ مثال کے طور پر فاطمہ نے کیا ہے زید سے یا بکر سے نکاح کیا، اور زید کی ایک لڑکی رقیہ جو زید کے پہلی بیوی سے تھا، تو مثال کے طور پر ساجدہ تھی اس بیوی کا نام، تو پھر زید نے فاطمہ کو طلاق دے دی، تو اب شاہد نے زید کی بیٹی رقیہ اور فاطمہ سے نکاح کر کے جمع کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی آپس میں حرمت کا مسئلہ نہیں آتا ہے، اس لیے نکاح جائز ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں ومن زنا بامرأة حرمت علیہ امها وابنتها، کیا کوئی عورت سے کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو کیا اس کی بیوی یا اس کی بیٹی یا اس کی ماں اس کے لیے حرام ہو جائے گی؟ ایک تو یہ کوئی آدمی کسی سے شادی کرتا ہے، یعنی جو طہارت کی شکل میں رشتہ ہوتا ہے، لیکن کوئی آدمی غلط طریقے سے کسی کے ساتھ زنا کر لیا، تو کیا جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس کی بیٹی اور اس کی ماں اس زانی کے لیے جائز ہے کہ نہیں، اس سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ صاحب کتاب کا رحم حناف کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی آنے والے دنوں میں اس کی بیٹی اور اس کی ماں سے نکاح وہ نہیں کر سکتا۔ حنفیہ کی ہی دلیل ہے، کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اگرچہ زنا کیا ہے حرام ہے، لیکن اس سے بھی کہیں نہ کہیں کیا ہے جزئیت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے اس بنیاد پر کہا گیا کہ ایسی عورت اس سے زنا کر لے، اس کی ماں اور اس کی بیٹی بھی اس کے لیے زانی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کل کی تاریخ میں وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل پھر اس کے آگے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ان عبارتوں کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت، دشواری اور پریشانی ہو تو آپ اسے کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔